تاریخ کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ قدیم زمانوں سے لے کر آج تک کئی اقوام کسی اندیکھی ذات کو مانتی آ رہی ہیں۔ اسی یقین اور ایمان کی وجہ سے مغربی سائنسدان اس بات کو ماننے پر مجبور ہے کہ ایک خدا پر یقین ایک انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی ایک انسان کے دماغ میں موجود ہوتا ہے، جو واحد چیز ہے جس کے بارے میں ایک انسان کو سیکھنا نہیں پڑتا۔ اس بات کا اقرار سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں اس طرح موجود ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ آیت اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہر انسان پیدائشی طور پر اللہ کی ذات سے متعارف ہوتا ہے۔ 1997 میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے نیورولوجسٹ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے چند مریضوں پر کچھ تجربات کیے۔ ان تجربات میں انہوں نے ایک حیرت انگیز دریافت کی، جس میں انہوں نے ایک انسانی دماغ میں وہ حصہ دریافت کر لیا جو حصہ اس کے پیدا کرنے والے یعنی صرف اللہ کے لیے مختص ہوتا ہے، یعنی دماغ کا وہ حصہ جہاں اللہ پر یقین رکھنے کی انفارمیشن محفوظ ہوتی ہے، اور یہ وہی یقین اور عقیدہ ہے جس کا ذکر سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں موجود ہے۔ مزید حیرانی کی بات یہ ہے کہ دماغ کا یہ مخصوص حصہ بالکل ایک کمپیوٹر چپ کی طرح ہے، جس میں اس وقت بجلی کی طرح کرنٹ شروع ہو جاتا ہے جب ایک انسان اللہ کے بارے میں ذکر سنتا ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ دماغ کا یہ حصہ انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ ہی اس کا خالق اور مالک ہے۔ دماغ کے اسی حصے کے بالکل نیچے کچھ جگہ چھوڑ کر ایک اور حصہ ہے جسے پیٹیوری گلینڈ کہا جاتا ہے۔ اس پیٹیوری گلینڈ میں ایک ایسا خلیہ یعنی سیل ہوتا ہے جس میں بھی اس حصے کی طرح بجلی جیسے کرنٹ پیدا ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق دماغ کے اس حصے میں موجود سیل میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کا اثر ایک انسانی کیفیات پر پڑتا ہے، جن کیفیات کو ٹینشن، مایوسی، ڈپریشن، شدید پریشانی، غم و غصہ اور عدم برداشت کہا جاتا ہے۔ اس اکیلے سیل میں پیدا ہونے والی اس خرابی کو دور کرنے کے لیے اب تک کوئی دوا نہیں بن سکی، اور جو دوائیں ان کیفیات کو دور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں وہ دماغ کو کچھ دیر کے لیے سن کر دیتی ہے، لیکن ان کا اثر ہمیشہ نہیں ہوتا، بلکہ کچھ دیر بعد یہ اثر ختم ہو جاتا ہے اور ایک انسان دوبارہ اس کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر اس سیل میں کوئی خرابی نہیں ہوتی تو کوئی شخص کبھی پریشان نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی اپنے حواس کھو کر پاگل ہوتا۔ 1991 کے ٹائم میگزین کے ایک شمارے میں یہ خبر چھپی کہ دنیا بھر کے قابل سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے 20 سال کی محنت اور لاکھوں ڈالر صرف اس لیے خرچ کر دیے کہ وہ انسانوں کے سکون کے لیے ایک بہترین حل تلاش کر سکے جس میں کسی انسان کو پھر کبھی غمزدہ نہ ہونا پڑے۔ اس تمام ریسرچ کے بعد وہ سب اس نتیجے پر پہنچے کہ دماغ کے اس حصے میں موجود اس سیل کو ایک خاص روشنی یعنی لیزر تھراپی سے گزارا جائے تو وہ خراب سیل دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ سکتا ہے۔ اور تب سائنسدانوں نے یہ کہا کہ ایک انسانی دماغ میں موجود کیفیات کا تعلق الفاظوں سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان نفرت انگیز الفاظ سنتا ہے تو اس کا پورا وجود بے چین ہو جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی انسان نرم اور شائستہ الفاظوں کو سنتا ہے تو ان الفاظوں سے اس کا دل مطمئن رہتا ہے، اور یہ اس لیے کیونکہ دنیا میں موجود تمام الفاظوں کے ہر حرف میں انرجی کا ایک مخصوص پیٹرن ہے۔ تب ان سائنسدانوں کو اپنی اس طویل ریسرچ کے دوران کچھ الفاظوں اور ان الفاظوں میں موجود حروف کے بارے میں پتہ چلا جن میں ان حروف کو ان میں موجود انرجی اور طاقت کی بنیاد پر الگ الگ کر کے انہیں 2 گروپس میں کر لیا، جن میں ان الفاظ کو الگ کر دیا جو دماغ کو سکون پہنچاتے ہیں۔ پھر انہوں نے کچھ دماغی مریضوں کو اکٹھا کیا اور ان کو بھی 2 گروپس میں بانٹ لیا، اور ان میں سے ایک گروپ کو وہ الفاظ سنائے گئے جو ان سائنسدانوں نے اپنی ریسرچ کے دوران معلوم کیے تھے، اور ایک گروپ کو کچھ ایسے الفاظ سنائے جو نفرت پر مبنی تھے۔ جس گروپ نے امن اور سکون والے الفاظ سنے تو وہ جلد ٹھیک ہو گئے، جبکہ نفرت انگیز الفاظ والے مریض اسی طرح برتاؤ کرتے رہے۔ پیراسائیکالوجی کے ایک مسلمان ڈاکٹر نے جب ان الفاظوں کو سنا تو وہ حیران رہ گیا
اور ان سائنسدانوں سے سوال کیا کہ ان الفاظ کا آپ کو کیسے علم ہوا۔ تب ان سائنسدانوں نے یہ کہا کہ یہ الفاظ ان کے 20 سالوں کی ریسرچ کا نتیجہ ہے جو ہم نے ان مریضوں پر ٹیسٹ کیے جو دماغی طور پر ناکارہ ہو چکے تھے، اور حیرت انگیز طور پر ان الفاظ کی طاقت سے ان مریضوں میں کافی بہتری آئی ہے۔ جب اس مسلمان سائنسدان نے ان تمام الفاظوں کو ترتیب میں کیا تو وہ الفاظ درود شریف کے الفاظ تھے۔ درود شریف کے الفاظوں کے اس پورے پیٹرن میں ایک اہم راز چھپا ہے۔ اگر ان الفاظوں پر غور کریں تو بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں۔ درود شریف کے پہلے حصے میں ذکر ہے کہ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنا کوئی معمولی بات نہیں۔ پیغمبر کی بلندی کا وہ مقام ہے جس بلندی کا ہم جیسے گنہگار تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس پہلے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بات سکھا رہے ہیں کہ ہم اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ اپنے نبی پر درود بھیج، کیونکہ ہم اس بلندی سے اتنی پستی میں ہیں کہ ہم اس قابل نہیں کہ نبی پاک پر درود بھیجیں۔ اب اس پہلے جملے کے دوسرے حصے میں آپ کی آل پر درود کا ذکر ہے۔ اب اس میں لفظ آل کو زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ سمجھا جاتا ہے، جن کو آل محمد کہا گیا۔ لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن میں جہاں اللہ نے فرعون کی بات کی ہے تو وہاں آل فرعون کے الفاظ کا استعمال ہوا ہے، جس سے مراد فرعون کے تمام ماننے والے۔ تو اگر آل فرعون کا مطلب فرعون کے ماننے والے یعنی فالوورز ہیں، تو پھر آل محمد سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوورز یعنی پوری امت ہوگی۔ اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ یہاں رحمت صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ یعنی خاندان پر بھیجی جائے، بلکہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام خاندان اور تمام امت ہے۔ اور جب ہم ایک بار درود شریف پڑھتے ہیں تو اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ ہم اصل میں پوری امت کے لیے اللہ سے نیکیوں اور رحمتوں کی درخواست کرتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتے مسجد نبوی اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے اور آپ کے گرد اکٹھے ہو کر اپنے پروں سے ہر جگہ کو روشن کرتے۔ وہ سارا دن درود شریف پڑھتے اور شام کو واپس آسمانوں پر چلے جاتے، اور پھر شام کو 70,000 اور فرشتے اترتے جو صبح تک آپ پر درود بھیجتے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ایک اندازے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 70 ارب فرشتے آسمانوں سے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج چکے ہیں، اور قیامت تک ان کی تعداد کتنی ہوگی یہ صرف ایک اللہ ہی کو علم ہے۔ یہ اس بات کی کلی دلیل ہے کہ اللہ اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر روز کم از کم 100 بار درود شریف بھیجیں، جن کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بے شمار فائدے ہیں۔ جو شخص پوری زندگی میں کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے نزدیک ہوگا۔ ایک دفعہ درود بھیجنے پر اللہ اس شخص پر 10 مرتبہ رحمت نازل کرتا ہے۔ درود شریف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ درود شریف کثرت سے پڑھنے والا غربت اور بھوک و افلاس سے دور ہوگا۔ درود شریف پڑھنے سے دل صاف ہو جاتا ہے، سوچ صاف ہو جاتی ہے، اور ایک انسان سکون اور امن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ دنیا جہاں کے غم اس سے دور فرما دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس پوری امت سے یہ تمام غم اور مصیبتیں ختم ہوں تو اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ اس لیے درود شریف کو اپنی روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ بنائیں، اور ویڈیو کے آخر میں بھی ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔